नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद और मैं एम.ए. शहजाद खान साहब की नगरी में हाज़िर हूं। खान साहब से मैं बात करूंगा इमरान खान की। इमरान खान पे फ़र्द जुर्म का जो मामला था वो उन्होंने चैलेंज कर दिया है, उसकी आज समाअत होगी। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया है प्रोसीजर एक्ट का, लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ एक तरफ जहां जहाज़ पे चढ़ चुके हैं तो दूसरी जानब पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। खान साहब से बात करूंगा। कैसे हैं खान साहब? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम राहु केतु और शनि की बात करते हैं। आप हमेशा कहते हैं राहु केतु का मसला है, इमरान खान के जायचों का मसला है, नवाज शरीफ के जायचों का मसला है। असल मसला है क्या? देखो बेटा, पहले तो एक बात ये सोचें कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हवाले से आपको याद होगा मैंने क्या पेशन गोई की थी। आपने कहा था 3, बिल्कुल इसमें आपकी प्रेडिक्शन साबित हुई, सच साबित हुई। और आपने जो बात की थी, नाजरीन आप पिछली वीडियो में जाके देखें। एम एच साल कह रहे थे कि 3 लोग या 3 जजेस अब सोमोटो का लेंगे। अब सोमोटो वाला मामला 3 जजेस के पास चला गया है। अब दूसरी बात जो है वो ये कि साइफर वाली बात वो चैलेंज कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले बात आई जी हमने चैलेंज भी नहीं करना जी, कुछ नहीं करना। मैंने फिर कहा ये बेवकूफ़ी है, जानना चाहिए, क्योंकि कानून दांव और पेच का मैंने कहा नाम है। और पहले भी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ियों की वजह से, हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से इमरान खान बढ़ गए हैं अंदर, जो कि उन्हें मेन अपील में जाना चाहिए था और वो सिंपल ज़मानत ले और मिठाइयाँ बांटने में गए तो गले पड़ जाएंगी। अब आके वो कहते हैं जी मेन अपील में हमने आना है, तो उसने अदालतों ने क्या कहा, पहले आना था ना। यानी कि सब गिमे गलत हूँ। अभी जो अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि पुराने केस जो हैं वो वैसे उनकी अपीलें नहीं हैं, पीले नहीं और नए में हो गए और उसमें नवाज शरीफ फिट आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नून लीग का होमवर्क मुकम्मल है। वो कल वकला टीम उनकी, मैं जो समझता हूँ ज़ाहिर है उनकी वकला टीम जो है मजबूत है। तो दांव पेच का नाम है, मैंने इशारा दे दिया जी। सर चलें इसी पे चलते हैं। फ़र्द जुर्म की बात है, प्लस ये है कि इमरान खान की अहलिया ने, बुशरा बेगम ने उनसे मुलाकात की है, उनकी बहनों ने मुलाकात की है। पीटीआई जलसा करना चाहती थी। क्या पीटीआई जलसों में और जुलूसों में आपको नज़र आ रहा है या अभी तक नज़र नहीं आ रहा? देखें, पीटीआई तो जलसा करेगी, करेगी, 100% करेगी। इलेक्शंस आ रहे हैं, अब चाहे मोहतरमा अलीमा खान ही क्यों ना लीड करे। जितना मोहतरमा मैं जो समझता हूँ, अलीमा खान जो हैं उनके जलसे भी इसी तरह बड़े होंगे जैसे इमरान खान के थे। क्या कहे, और हाँ वैसे ही होंगे। और उनको भी लोग सुनना चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे, और वो आ सकती हैं, लीड करेंगी। अब बात है अगली एक और, मैंने बात की कि मैं लगातार ये कहता जा रहा हूँ कि पीटीआई के लोग उठाए जाएंगे, जो एमपी एमएनए के उम्मीदवार होंगे उठाया जाएगा। आज भी सुना 3, जी 3 लोग उनके। और जो लोग इश्तिहारी हैं वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और जो लोग इलेक्शन लड़ने जाएंगे उन पर भी केस पड़ेंगे। तो मैंने एक पेशन गोई की थी कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादा वकला हजरात जो हैं पीटीआई का टिकट लेंगे जी। एम ए इश्ताक खान साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं जी पीटीआई के अब जो ज़्यादा कतार कैंडिडेट होंगे वकला होंगे। सर वकला की बात करें तो शेर अफजल मरवत दलेर आदमी, उनका घर भी गिर गया। देखो, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। देखें, अभी उन्होंने गिराया है, वो किसका गिरा रहे हैं, एक वकील का घर गिरा रहे, आम आदमी का नहीं, वकील जिसको कानून पता है। अब ये तो अदालत से वो रुजू करेंगे शेर अफजल साहब, ठीक है। और जो गिराने आया है, कोई प्लंटी नहीं पड़ेगी। अच्छा ना पड़े अलग बात है, जो गिराने आया है उसने किस बेस पे गिराया है।
اب یہ فیصلہ تو عدالت نے دیکھنا نا انہوں نے کیوں کرایا ہے. اب وہ حکومت بھی تو کوئی اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وکیل کا جا کے گھر گرا دے. بات کو سمجھے. خان صاحب بیس میں ڈھونڈنی ہو تو صرف یہ بیس ہے کہ آپ کی یہ شرٹ کا کپڑا یہ کلر اس کا بلو کیوں نہیں ہے. آپ نے بلو پہن لی تو میں کہوں گا اس کا بٹن وائٹ کیوں نہیں ہے. آپ نے بٹن وائٹ کر لیا تو میں کہوں گا اس کا جو دھاگا ہے یہ تو بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ جو جج ہوتے ہیں نا وہ پہلے وکیل ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, پھر وہ جج ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دونوں یہ جو فیصلہ ہے نا کالے کوٹوں میں ہونا, جا کے جج صاحب بھی وکیل بھی ہیں جج بھی ہیں. اور گھر کس کا گرایا, وکیل کا. اور کیس کون لڑے گا, وکیل. اگر وہ غلط گرا ہے تو غلط گرا ہے تو یہ میری پیشن گوئی سن لیں آپ. پیشن گوئی ہے, ایک گلے میں ہڈی بن جائے گی, عذاب بن جائے گا جس نے بھی گرایا ہے. سر 100% اگر ہم چیزیں کہیں, یہ پینسل آپ نے اس پینسل کے اندر جس نے فاٹ نکالنا 1000 فاٹ نکل آئے گا. 100% پاکستان میں اس طرح سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ. ایک جج صاحب ہیں, ان کی اہلیہ پہ کوئی الزام تھا کہ کوئی ملازمہ کے حوالے سے, یاد ہے؟ وہ جج صاحب کو بالکل ہوا جیل میں, ہیں؟ تشدد کیا انہوں نے اور اس کے بعد کام خراب ہوا بچی کو. نہیں بیل ہو گئی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن اس بیل ہو پہ گئی. سزا بھی ہوئی ہے سر. ببر شیر بیل ہوئی. بات کو سمجھو. یہ آپ نے عدالت کے آفیسر آف دی کورٹ کے گھر گرا بیٹھے ہو, غلط ہوا تو میں کہتا ہوں پندہ بن جائے گا. سر آفیسر آف کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سیاہ سفید کریں, آپ جس کو مرضی آگے لگا لیں. خیر قانون سب کے لیے ہونا چاہیے. آگے کہہ دیا نا, قانون میں اگر غلطی ہے تو پھندہ پڑ گیا ہے, پیشن گوئی ہے. وہ ایک وکیل کا گھر نہیں گرا, سر ڈیلی ایسے گھر گرتے ہیں بے شمار. وہ سارے وکیلوں کا گر گیا ہے. اگر غلط گرا ہے دیکھ لینا, دمادم مست ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. میری بھی پیشن گوئی ہے ناظرین, آج میں بھی پیشن گوئی دے رہا ہوں ایم شہزاد خان صاحب کو, کچھ نہیں ہوگا. چلو اب جب ہوگی پیشن گوئی تو اب اس میں کیا کرتے دیکھیں گے کس کی پوری ہوتی ہے. سر پیشن گوئی تو آپ دیتے ہیں, میں نے اپنا انالیسس کی بیس پہ کر رہا ہوں جو ہمارا سسٹم ہے. خیر یہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہی ہے, آپ جانتے ہیں جو اقتدار جس طرف ہوتا ہے. کل کو یہ بتائیے یہ جو گھر گرا کب گرا ہے؟ پرسوں, کل پرسوں. تو ابھی تک عدالت سے رجوع ہو گیا ہوگا, تو کوئی آئی خبر؟ سر بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں تو کسی کا بھی گھر گرا دیتے ہیں, تو سارے جتنے جو ایل ڈی اے ہے, جو آپ کی پنڈی ہے, آر ڈی اے ہے, اے ڈی اے, ٹی ایم اے کمیٹیاں سب ساتھ ہوتی ہیں. جب عمران خان آئے تو وہ ساتھ ہوتی ہیں. اپنی مرضی سے آپ مائک کو جس طرح مرضی موڑ لیں. پاکستان کا لینڈ کا مسئلہ ہوگا, کوئی بات ضرور ہوگی. وکیلا کارڈ دیکھ دینا ہے, کوئی خالہ جی دوارا نہیں گا. خیر ایسی ڈبیٹ ہے یہ سر, جو مرضی جہاں آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہو پاکستان میں پتہ چل جائے گا آپ کو 1-2 دن میں. اچھا, عمران خان کی بہنوں نے کہا تھا عارف علوی سے بڑے مایوس ہیں, آپ کہتے تھے عارف علوی بڑا ببر شیر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عارف علوی صاحب کوئی کام ڈالیں گے, انہوں نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو, لکھا ہے. اچھا میں نے اگلے دن کہا تھا کام ڈالا لیکن آدھا ڈالا. میں کہا یہ بات اگست سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا. یہ بات آپ نے کہی تھی. یہ ہے وہ بات جی. سر ابھی جو معاملہ چل رہا ہے یہ راہو کیتو کا اور سورج گرہن چاند گرہن, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سورج گرہن کا میں نے کہا تھا کہ اس میں آگ ہے, لڑائی ہے, جنگ ہے, ریاستوں کی سول وار ہے, دہشت گردی ہے, اور وہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو چاند گرہن ہے نا, اس میں سونامی ہے. سونامی کسے کہتے ہیں؟ پانی کے اندر سے اس میں سونامی ہے. اس میں بھی کوئی 5 سٹار بھی زیر تاب آئیں گے. اب وہ یعنی کہ پائسس, اسکارپیو اینڈ کیا کہتے ہیں, یہ 2 تو یہ آئیں گے. اس کے علاوہ لیبرا بھی آئے گا, ٹورس بھی آ سکتا ہے. اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ تو ایسے ہیں, لیکن دنیا میں جو 7 ارب عوام ہے, پبلک ہے, دنیا ہے, پاپولیشن ہے, ان میں بے شمار لوگ متاثر ہوں گے. اب بات یہ ہے سر جو 5 سٹار پہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو آپ الیبوریٹ کریں لوگوں کو. بس میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے مسئلے مسائل کو ٹھنڈا ہی رکھیں,
قانونی حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے، پروفیشن کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے ذرا ٹھیک طریقے سے رہنے تو اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے معاملہ. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کا حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی باقی حفاظت کرے. الیکشنز کی بات بتا دوں، یہ جو الیکشنز ہیں ہونے صرف ایک صورت پہ نہیں ہوں گے. اللہ نہ کرے، اللہ پاک میرے ملک پہ اپنا رحم رکھے، اگر دشمن نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تو پھر جنگ کا خطرہ ہوگا. اس خطرہ میں الیکشن رک سکتے ہیں، ادروائز ہو رہے ہیں. سر اب آپ کی کیوں؟ میں نے کہا ہے سورج گرہن سے لڑائیاں بھی ہوں گی، اور حماس بھی ہوا. میں نے پیشن گوئی کی تھی، افغانستان ہمارا معاملہ الجھ سکتا ہے، ہندوستان پاکستان معاملہ الجھ سکتا ہے. سر کویسچن ہے، احمد رضا والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے، کاروبار میں کامیابی کب تک ملے گی؟ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اگلے مہینے سے کچھ بہتری شروع ہوگی. انشاءاللہ جی. نیکسٹ جی زرین سلیمان نام ہے. آئی وانٹ ٹو نو می اینڈ مائی ہسبینڈ، ہز نیم از سلیمان اقبال. ڈیٹ آف برتھ ہے، اچھا مائی ڈیٹ آف برتھ ہے 5/5/82. 41 ایج ہے اور اچھا کپل ہے، کوئی اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. پلانٹس کے معاملات ہوتے ہیں، اگلا سال اچھا ہے. اگلا سال جی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہے. بشرا رشید نام ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 20 مارچ. ان کی اور مدر نیم ہے زینب بی بی. شادی فیملی میں ہوگی، باہر ہوگی، اور رچ ہوگی؟ آؤٹ آف فیملی. ایج میں آپ کا ہسبینڈ 8 10 12 سال بڑا ہوگا، میچور پرسنالٹی، لیکن اچھے گھر میں جاؤ گی. امیر نام ہے رفاقت. امیر نام ہے رفاقت جانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے. امیر نام ہے رفاقت جانا چاہتا ہوں یا باہر جانا چاہتا ہوں. امیر رفاقت ہوگا نام. میں دیکھ رہا ہوں ملک نہیں بن رہا کوئی رفاقت سے ملتا جلتا. چلو باہر اگر کوشش کرنی تو اگلے سال کرنا. فرزانہ بشیر. ڈیٹ آف برتھ ہے 1976 کی. اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ کویت جانا چاہتا ہے رفاقت اگر تو وہ نہیں جائے گا، کویت نہیں جا سکتا. اور کسی ملک میں وہ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے گا. ابھی یہ فرزانہ کے والے سے کیا بات کی؟ فرزانہ بشیر 1976 ڈیٹ آف برتھ ہے. اپنے بارے میں جانیں. دیکھو فرزانہ ماشاءاللہ ملنسار ہو، سمجھدار ہو، اس میں کوئی شک نہیں. اپ اینڈ ڈاؤن دیکھ رہی ہو. آئندہ آنے والے سال آپ کی زندگی میں بہاریں لائیں گے. اور تھوڑا دودھ کا استعمال کیا کرو، ہڈیوں میں درد آئے گی. سر بہار سے ہی کوئی پیغام دیں، امید بہار. وہ تو پھر اقبال صاحب کا شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. امید بہار رکھ. امید پہ ہی دنیا قائم ہے. یہ مسائل جتنے بھی ہماری زندگی میں ہیں ہم نے خود کچھ کریٹ کیے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. جو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں وہ خود ہم اپنے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں. بچھاتے تو دوسرے میں، لیکن گرتا انسان خود ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. جو ہم سے غلطیاں گناہ ہوئے ہیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. ایم اے شہزاد خان صاحب اور عاطف مجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.